بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ ابن اسحاق نے متعدد سندوں کے ذریعے وہاب بن منبع سے روایت کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام روم سے تھے۔ ان کا سلسلہ نسب ایوب بن موس بن رغویل بن الیث بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بعض روایات کے مطابق رغویل کے بجائے راویل ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ کے والدین ان لوگوں میں شامل تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس دن ایمان لائے جب نمرود نے آپ علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جنہیں قرآن میں تنکوں سے مارنے کا حکم دیا گیا وہ حضرت یعقوب بن اسحاق علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور ان کا نام لیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ وہ عورت جنہیں تنکوں کے ساتھ مارنے کا حکم دیا گیا وہ رحمت بنت افرائیم بن یوسف بن یعقوب ہیں۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام تبنیہ جو شام کا علاقہ ہے کے مالک تھے، اور اس کی آمدنی ان کے پاس جاتی تھی۔ وہب بن منبع کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان نے فرشتوں کو ایوب علیہ السلام کے لیے دعا کرتے ہوئے سنا۔ اسی وقت اللہ پاک نے ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کی تعریف کی۔ یہ سن کر شیطان خبیث کے دل میں حسد کا شعلہ بھڑکا، چنانچہ اس نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ اسے حضرت ایوب علیہ السلام پر اتنا تسلط دیا جائے کہ وہ انہیں دین کے سلسلے میں فتنے میں مبتلا کر سکے۔ اس پر اللہ پاک نے اسے صرف ان کے مال پر تسلط عطا فرمایا، جبکہ آپ کا جسم اور عقل اس کے اختیار سے باہر تھے۔ درخواست قبول ہو جانے کے بعد شیطان نے بڑے بڑے جنات کو مشورے کے لیے طلب کیا۔ تبنیہ کا علاقہ حضرت ایوب علیہ السلام کی ملکیت تھا، جس کی ساری آمدنی انہیں ملتی تھی۔ اسی علاقے میں آپ کی 1000 بکریاں اور 500 بیلوں کی جوڑیاں تھیں، جنہیں 500 نوکر ہنکاتے تھے۔ ان میں ملازم اپنے بیوی، اولاد اور مال و دولت بھی رکھتے تھے۔ ہر بیلوں کی جوڑی کے جوتنے کا سامان ایک گدھی اٹھاتی تھی، اور جبکہ ہر گدھی کے بھی 4-5 بچے تھے۔ شیطان نے ایک دفعہ اپنے پیروکاروں کو جمع کیا اور کہا، تمہارے پاس کتنی قوت اور علم ہے، کیونکہ اب مجھے ایوب علیہ السلام کی دولت پر تسلط مل چکا ہے۔ یہ ایسا زبردست صدمہ ہے کہ جس کے ذریعے بڑوں سے بھی صبر کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہر وہ جن جس میں آپ کے مال کو برباد کرنے کی صلاحیت تھی وہ تیار ہو گیا۔ شیطان نے پھر فوراً روانہ کیا، جنہوں نے اسی وقت حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا مال ختم کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کچھ برباد ہو گیا تھا، مگر آپ اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتے رہے۔ مالی اعتبار سے عظیم صدمہ پہنچنے کے باوجود ایک لمحہ کے لیے بھی خدا کی عبادت اور شکر سے غافل نہیں ہوئے۔ جب شیطان نے یہ مایوس کن صورتحال دیکھی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں درخواست کی کہ اے رب، اب اسے ان کی اولاد پر بھی اختیار دیا جائے۔ اسے یہ اجازت بھی مل گئی، مگر اب بھی آپ کا جسم، عقل اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ شیطان نے پھر موقع پا کر آپ کی ساری اولاد ختم کر دی۔ اس کے بعد وہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں ان کے بچوں کے استاد کا بھیس بدل کر نہایت افسردہ حالت میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اولاد کے متعلق ان کے جذبات بڑھانے لگا۔ اس کی باتیں سن کر حضرت ایوب علیہ السلام واقعی متاثر ہوئے۔ آپ پر گریہ طاری ہو گیا اور آپ نے مٹھی میں مٹی بھر کر اپنے سر پر ڈالی۔ یہ دیکھ کر شیطان خوش ہوا اور اس نے اسی خیال کو اپنے حق میں سمجھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً اپنے اس فعل پر ندامت اور توبہ استغفار کیا۔ ان کے ساتھی فرشتے پھر اس توبہ کو لے کر جلد آسمان تک پہنچے اور شیطان کے بارگاہ الہی میں حاضر ہونے سے پہلے حاضر ہو گئے۔ جب مال کی تباہی اور اولاد کی ہلاکت جیسے عظیم صدمے حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرما برداری سے نہ ہٹا سکے، تو اب شیطان نے اللہ پاک سے آپ کے جسم پر تسلط کی درخواست کی۔ اللہ پاک نے جسم پر بھی اسے تسلط دے دیا، لیکن آپ کی زبان، دل اور عقل اس کے اختیار میں نہیں تھے۔ چنانچہ جب آپ سجدے میں مشغول تھے تو شیطان نے آپ کے گلے میں ایسی پھونک ماری کہ آپ کا سارا بدن شمع کی مانند جلنے لگا۔ اس کے بعد خراب جسم کے باعث بستی والوں نے آپ کو بستی سے نکال دیا، کیونکہ اس میں تعفن پیدا ہو گیا۔ وہ باہر ایک کوڑے پر آپ کو چھوڑ آئے
اور سوائے آپ کی زوجہ محترمہ کے کوئی شخص آپ کے قریب نہیں جاتا تھا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ایسا وقت تھا کہ آپ کی زوجہ کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس نہیں آتا تھا۔ ان حالات میں آپ کی بیوی آپ کی خدمات اور تیمارداری کرتی تھی۔ اس وقت قوم میں صرف 3 آدمی تھے جو آپ کے پیچھے چلے، لیکن جب انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت مصیبت کی حالت میں دیکھا تو وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے، اگرچہ انہوں نے دین سے انحراف نہیں کیا۔ روایت کے مطابق ان میں سے ایک کا نام بلدد، دوسرے کا نام عطیر اور تیسرے کا نام سافر تھا۔ ایک بار جب وہ آپ کے پاس آئے اور آپ کی بری حالت دیکھی تو وہ آپ کے ساتھ سخت کلامی کرنے لگے اور آپ کو جھڑکنے لگے۔ جب آپ نے اپنے پیروکاروں کی یہ باتیں سنی تو بارگاہ الہی کی طرف متوجہ ہو کر فریاد اور عاجزی ظاہر کی۔ اسی وقت رحمت الہیہ آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ کی بیماری ختم ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو اپنا خاندان اور مال و دولت سب کچھ واپس لوٹا دیا گیا، بلکہ دگنا کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ۔ ترجمہ: حکم ہوا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ غسل کرنے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی پانی سے غسل کیا جس سے پہلے کی خوبصورتی واپس آ گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام بنی اسرائیل کی کوڑی پر 7 سال اور چند ماہ تک بے کسی کی حالت میں پڑے رہے، اور آپ نے ایک مرتبہ بھی اللہ پاک سے اپنی مصیبت دور کرنے کی درخواست نہیں کی، حالانکہ اللہ پاک کے نزدیک زمین پر حضرت ایوب علیہ السلام سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور کے نبی تھے۔ مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر 93 برس ہوئی۔ انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے حسل کے نام اپنی جانشینی کی وصیت کی تھی، لیکن آپ کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے دوسرے فرزند شبر بن ایوب کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ ان کا لقب ذوالکفل رکھا گیا اور انہیں دعوت توحید کا حکم فرمایا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ساری عمر شام ہی میں رہے حتیٰ کہ آپ کا انتقال ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 95 سال تھی۔ وفات کے وقت انہوں نے اپنے بیٹے بشر کے لیے جانشینی کی وصیت فرمائی، لیکن اللہ پاک نے حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب نبوت عطا فرمایا، جن کا سلسلہ نسب یوں ہے: شعیب بن صیفون بن افا بن ثابت بن مدین بن ابراہیم۔